اب جب وہ ٹریننگ، وہ تربیت جس کے لیے انسانوں کے شفیق پروردگار نے اپنی پلاننگ یوسف کو جیل بھیجا تھا، بظاہر تو بھیجا وزیر اعظم یا اس کی بیوی نے، لیکن اصل میں فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس بات کو میں بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے تبلیغی بیان میں چلا چلا کر کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس بات کو اپنے حالات پر، اپنے ذاتی حالات پر، قومی حالات پر، ملکی حالات پر اس سے کنیکٹ نہیں کرتے۔ اسی لیے کبھی گھبراتے ہیں، کبھی غصے میں آتے ہیں، کبھی جلدی کرتے ہیں، کبھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کبھی نفرت کے جواب نفرت سے دینے لگتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں گہرائی پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جب خدا کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ وقت آ گیا جب یوسف کو مصر کی وہ ذمہ داری سنبھالنی تھی جس کے لیے یہ پورا کارکرم چلایا گیا تھا، اور جس کے لیے ان کو اس بچپن میں کنویں، اور کنویں سے پھر منڈی، اور منڈی سے پھر گورنر ہاؤس یا وزیر اعظم کا محل، اور وہاں سے پھر جیل، یہ ایک تربیت ہو رہی ہے۔ مختلف قسم کی تربیتوں سے گزارا جا رہا ہے۔ تربیت بیان سن کر کبھی نہیں ہو سکتی، تربیت مختلف قسم کے حالات سے گزر کر۔ ہماری تربیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری تربیت ہم چاہتے ہیں صرف بیانوں سے ہو جائے، اور بیان، اور وہ بھی اہل گجرات کا بیان کا ذوق۔ اگر کسی بزرگ کا جنازہ بھی جا رہا ہوگا تو گجرات والے کہیں گے حضرت جی قبر میں اترنے سے پہلے ایک بیان کر دی، اور تم 900 سال تک بیان سنتے رہو، رب کعبہ کی قسم تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت حالات سے گزر کر ہوتی ہے۔ شکر کے حالات سے گزرتے ہیں تو شکر کی تربیت ہوتی ہے، صبر کے حالات سے گزرتے ہیں تو صبر کی تربیت ہوتی ہے، توکل کے حالات سے گزرتے ہیں تو توکل کی تربیت ہوتی ہے۔ حالات سے گزرنا لازمی ہے۔ آج کے زمانے میں جو اصلاح نہیں ہو پا رہی، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ نہ خانقاہ میں اصلاح ہو پا رہی، نہ کہیں اور مکمل اور حقیقی اصلاح ہو پا رہی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصلاح حالات سے گزرے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی غم کے حالات، کبھی خوشی کے حالات، کبھی کامیابی کا حال، کبھی ناکامی کا صدمہ، کبھی غصے کی کیفیت، کبھی مایوسی کی کیفیت۔ انہی حالات میں تربیت کرنے والا جو ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرنے سے تربیت ہوتی ہے۔ حالات الگ ہوں اور تربیتی ملفوظات الگ ہوں، ہرگز تربیت نہیں ہو۔